سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعرات اور جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جن کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے نام لکھتے ہیں کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ حدیث پاک کا مضمون میں نے آپ کو سنایا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے والوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، کرم نوازیوں کا ایک جو ہے خوبصورت انداز ہے، یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دن بھی اور یوں ہی پوری زندگی میں بھی اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا پیارا کلام تلاوت ترجمے کے ساتھ آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ طاسین تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم تم پر پڑھیں موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم۔ بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور اس یعنی زمین کے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا، ان میں ایک گروہ کو کمزور دیکھتا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا۔ انه كان من المفسدين، بے شک وہ فسادی تھا۔ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کے ملک و مال کا انہی کو وارث بنائیں۔ ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، اور انہیں زمین میں قبضہ دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے۔ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا۔ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈر اور نہ غم کر۔ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو۔ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ بے خبر تھے۔ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ عظیم محدث حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے۔ آپ کی کتاب الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ، جسے زمانہ صحیح بخاری کے نام سے جانتا ہے، اپنا کتابوں کے اندر ایک عظیم مقام رکھتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی خدمت کے حوالے سے جو آپ کا انداز تھا بڑا لاجواب تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک کے ادب کے اعتبار سے دیکھیں اور بارگاہ رسالت سے آپ کے عشق و محبت کے اعتبار سے اگر آپ کو دیکھیں تو آپ ہمیں یگانہ روزگار شخصیت جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے زبردست اور نیک بندے بھی تھے۔ ان کی سیرت کے اندر، ان کی زندگی کے اندر کیا کیا پہلو آتے ہیں، اور کس طرح ابتدا ہے اور پھر کس طرح انتہا ہے، یہ بھی ایک عظیم موٹیویشن ہے ہمارے لیے۔ ہم میں سے ایک تعداد ہے کہ جو اسباب کے نہ ہونے کا شکوہ کرتی نظر آتی ہے۔ ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، ریسورسز نہیں ہیں، اپارچونیٹیز نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ مواقع نہیں ہیں، وہ ذرائع نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم کیا کر سکیں، ایک ترقی کر سکیں، چاہے وہ جسمانی ایبلٹی کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے ہوں، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ انٹرنل معاملات سے ہو، چاہے ایکسٹرنل معاملات سے ہو۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ لیک آف ریسورسز کا ایک رونا روتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بعض جگہوں پر یہ بات واقعی درست بھی ہوتی ہے، اور بعض جگہوں پر تو اس کو بہانے کے طور پر لیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ جس سوسائٹی میں لوگ لیک آف ریسورسز کا ایک یوں بولیے کہ راگ الاپ رہے ہیں، اسی سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ ترقی کرتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے حالات اللہ تبارک و تعالی تبدیل بھی فرما دیتا ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو آپ کی ابتدائی حالات کو دیکھا جائے، اور پھر آپ کے اگر آخری جو ہے وہ ایام کو دیکھا جائے تو اس میں آپ کو بہت جو ہے وہ تبدیلی ملے گی۔ شروع ہمیشہ ایک سے ہی ہوتا ہے، اب وہ ختم جا کے ملین پر ہو، ٹریلین پر ہو، جہاں پر بھی ہو، لیکن ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک سے ہی ہوتی ہے، 1 2 3 4، اور گریجولی جو ہے یہ چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ حضرت امام بخاری کی سیرت سے آج جو ہمیں سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ الکریم، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حدیث پاک کی خدمت، اور پھر جو موٹیویشن کی میں نے بات کی ہے یہ بھی انشاءاللہ انداز سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اچھی باتوں کو جو ہے وہ اپنے طور پر اور اپنے لیے اس کا ایسنس لے کر کے اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین،
علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ عدنان شیخ بھائی ہمارے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں، آئیے جی۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کشف دو جا بھی مانے حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار کلام ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نے سارے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن وہ سخن ہے جس میں سخن وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ حسن ہے سید ابرار تمہارا، وہ حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، وہ حسن ہے سید ابرار تمہارا، ابرار تمہارا، ابرار تمہارا، وہ حسن ہے سید ابرار تمہارا، ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، محبوب ہو تم خالق کل مالک کل کے، مالک کل کے، مالک کل کے، محبوب ہو تم خالق کل مالک کل کے، مالک کل کے، کیوں خلق پہ قبضہ نہ ہو سرکار تمہارا، کیوں خلق پہ قبضہ نہ ہو سرکار تمہارا، سرکار تمہارا، کیوں خلق
خلق پہ قبضہ نہ ہو سرکار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، حضرت یوسف، حضرت یوسف، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا، دیدار تمہارا، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا، اللہ نے بنایا تمہیں کونین کا حاکم، کونین کا حاکم، کونین کا حاکم، اللہ نے بنایا تمہیں کونین کا حاکم، کونین کا حاکم، اور رکھا لقب احمد مختار تمہارا، اور رکھا لقب احمد مختار تمہارا، اور رکھا لقب احمد مختار تمہارا، بگڑے ہوئے سب کام سنبھل جائیں اسی دم، سنبھل جائیں اسی دم، بگڑے ہوئے سب کام سنبھل جائیں اسی دم، سنبھل جائیں اسی دم، دل سے کوئی گر نام لے ایک بار تمہارا، دل سے کوئی گر نام لے ایک بار تمہارا، دل سے کوئی گر نام لے ایک بار تمہارا، امت کے ہو تو حامی و غمخوار طرفدار، امت کے ہو تم حامی و غمخوار طرفدار، غمخوار طرفدار، اللہ تعالی ہے طرفدار تمہارا، اللہ تعالی ہے طرفدار تمہارا، طرفدار تمہارا، طرفدار تمہارا، اللہ تعالی ہے طرفدار تمہارا، تم اول و آخر ہو، تمہیں باطن و ظاہر، باطن و ظاہر، باطن و ظاہر، تم اول و آخر ہو، تمہیں باطن و ظاہر، باطن و ظاہر، رب کرتا ہے یہ مرتبہ اظہار تمہارا، رب کرتا ہے یہ مرتبہ اظہار تمہارا، کیا جانیے ما اوہا میں کیا راز ہے مخفی، کیا راز ہے مخفی، کیا راز ہے مخفی، کیا جانیے ما اوہا میں کیا راز ہے مخفی، راز ہے مخفی، تم جانتے ہو یا وہی ستار تمہارا، تم جانتے ہو یا وہی ستار تمہارا، ستار تمہارا، ستار تمہارا، تم جانتے ہو یا وہی ستار تمہارا،
بلبل ہے جمیل نظری اے گل وحدت اے گل وحدت اے گل وحدت بلبل ہے جمیل نظری اے گل وحدت مل جائے اسے رہنے کو گلزار تمہارا مل جائے اسے رہنے کو گلزار تمہارا وہ حسن ہے سید ابرار تمہارا اللہ بھی ہے طالب دیدار سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام حضرت مداح حبیب صوفی جمیل الرحمن رضوی خلیفہ امام اہل سنت کا ماشاءاللہ عدنان بھائی نے سنایا ہے۔ حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن کا ایک حصہ عطا فرمایا، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے حسن کل عطا فرمایا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا، میں قربان جاؤں اس کے سبحان اللہ، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا میں حسن میں عرض کروں، حضرت نوح علیہ السلام کا جو حسن تھا یہ بھی اپنی مثال آپ تھا، سبحان اللہ۔ خود پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے جتنے انبیاء کرام ہوئے ہیں سب حسین چہرے والے اور خوبصورت آوازوں والے تھے۔ سب کے چہرے بھی کیا تھے؟ حسین تھے، اور آوازیں بھی کیا تھیں؟ خوبصورت تھیں۔ لیکن سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ خوبصورت آواز صحابہ کرام سے فرمایا اللہ نے تمہارے نبی کو عطا فرمائی۔ سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ خوبصورت آواز تمہارے نبی کی ہے۔ تو یہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شان مبارک کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ تو سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روح روشن کی برکتیں ہمیں قبر میں بھی نصیب فرمائے، اور کل حشر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری زیدہ شرفوہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ تو قبلہ رکن شورا سے استاد صاحب سے ہم انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ حضرت امام بخاری، تعلق، واسطہ، علاقہ، قبیلہ، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ دین اسلام کی بڑی شخصیات میں سے ہیں، اور آپ ازبکستان کے علاقے بخارا سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے جو والد گرامی تھے حضرت امام اسماعیل بن ابراہیم بن معاویہ جعفی، یہ بھی بہت بڑے محدث تھے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حضرت حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ، ان سارے جو ہے وہ تابعین کی صحبت بھی ان کو میسر آئی، اور علم حدیث پر ان کا بڑا درک تھا، بڑا کمال حاصل تھا۔ اور لیکن یہ جلدی ہی بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور جو ان کی والدہ تھی ماشاءاللہ وہ بھی بڑی پرہیزگار، عبادت گزار، اللہ پاک سے دعائیں کرنے والی۔ تو ابھی غالباً 5 سال کے تھے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور ساری ذمہ داری جو ہے وہ والدہ کی تربیت کی ذمہ داری والدہ کے سپرد ہوئی۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کی بڑی اچھی تربیت کی۔ ہوا یوں کہ بچپن میں ہی آپ کی آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ کمزور ہو گئی۔ میں یہاں صرف ایک بات عرض کروں، ناظرین میں نے جو کہا تھا کہ شروع کیسے ہوئے اور پھر آگے نظام کیسے چلا، وہ جو موٹیویشن ہم نے لینی ہے وہ بات اب یہاں سے کیا ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ جی استاد صاحب۔ تو آپ کی والدہ آپ کے لیے بہت دعائیں کرتی تھی، گڑ گڑاتی تھیں۔ جی۔ تو ایک مرتبہ یہ سوئیں تو اللہ پاک نے کرم فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی نبی علیہ السلام ان کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ
خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو گئی، تمہاری دعا قبول ہو گئی واہ، اور ان کی بینائی جو ہے وہ درست ہو گئی۔ تو جب آپ صبح بیدار ہوئیں تو دیکھا کہ واقعی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درست ہو چکے تھے۔ آپ کا نام ویسے محمد ہے، والد کا نام اسماعیل ہے، محمد بن اسماعیل یوں آپ مشہور ہوئے۔ تو یہ والدہ کی یہ دعائیں اپنے بچے کے لیے وہ کیسی رنگ لائیں۔ اچھا، آپ کے والد صاحب بڑے پرہیزگار تھے، جو آپ کی ہسٹری میں ایک اہم بات آتی ہے کہ آپ اپنی حلال کمائی کے اندر جو ہے مشتبہ جو سلسلہ ہوتا تھا، کوئی ایسی آمدن ہوتی تھی تو اسے قبول نہیں کرتے تھے، اللہ اکبر، یعنی خالص جو ہے وہ حلال کا فوکس تھا۔ واہ، ظاہر ہے کہ جب بچے حلال کھائیں گے، گھر والے حلال کھائیں گے تو پھر اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوں گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب سے آپ کو علمی، آپ یوں سمجھیں کہ فیض ملا۔ بچے حلال کھائیں گے، گھر والے حلال کھائیں گے تو اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ جی جی، ٹھیک ہوگی۔ اور جو ہے وہ یوں آپ کی تربیت، آپ کے والدین کی جو آپ یوں سمجھیں کہ والدین کی طرف سے آپ کو یہ ساری چیزیں نصیب ہوئیں، باقی اور پرہیزگاری۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دو باتیں یہاں ہوگی سر۔ نمبر ایک دیکھیے، بچپن میں ہی والد صاحب کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، یتیمی کی زندگی۔ جو یتیم ہوتا ہے نا اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتی ہے۔ میں صحیح بتاؤں آپ کو، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ یتیم خانے بنتے ہیں، بچے وہاں رکھے جاتے ہیں، ان کی کیئر بھی ہوتی ہے، انہیں ہنرمند بھی بنایا جاتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ باپ کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال موو آن، زندگی اللہ نے بنائی ہے تو اس میں یہی ہے بندے کو موو آن کرنا پڑتا ہے۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، وقت گزرتا جاتا ہے، بدلتا رہتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ بندے کو آگے کیا ہے، چلنا پڑتا ہے۔ اب ایک ہی جگہ پر اگر سٹک ہو جائیں گے، رک جائیں گے، تو پھر یہ زندگی اس طرح نہیں چل سکتی۔ یہ زندگی کا ایک اصول ہے۔ بہرحال والد کا انتقال ہو گیا، پھر آنکھوں کا پرابلم ہو گیا، آنکھوں کی ویژن کا پرابلم ہو گیا، نظر آنے کا مسئلہ ہو گیا۔ دو باتیں، اور کیسی آپ دیکھیں یہ مشکلیں، کیسی بڑی مشکلیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بچہ اپنی ماں کی دعاؤں سے کیا بنا؟ امام بخاری بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ریسورسز کی کمی بعض اوقات بندے کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہے، تو یہ ڈی موٹیویٹ ہونے کی بجائے ان ریسورسز کی کمی کی وجہ سے، کمی ہونے کے باوجود ہم کس صورتحال میں سروائیو کر سکتے ہیں، یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کہ اے رب کریم ہمیں ان حالات سے کیا کر لے، نکال لے۔ یہ کنٹینیوسلی جب جاری رہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے کو نکلنے کا رستہ بھی عطا فرماتا ہے، جس طرح امام بخاری کو عطا فرمایا۔ اور دوسری بات جو صاحب نے بیان فرمائی، رزق حلال۔ امام بخاری کے والد نے ساری زندگی نے کیا کھلایا؟ حلال کھلایا۔ تو ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ کیا ہماری آمدنی 100% حلال ہے؟ اس میں کہیں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے؟ سر اب والدین چاہتے ہیں کہ ہمیں اولاد کا سکھ ملے، لیکن اس میں حلال کمانے کے اعتبار سے جو ہے وہ ان کا فوکس اتنا یوں بولیے بعض کو رہتا نہیں، کہ چونکہ اولاد کو آسائشیں دینے کا ذہن ہوتا ہے، تو وہ تنخواہ بننے کی ہوتی ہے، اس میں تو اس کو وہ آسائشیں ملتی ہوئی نظر نہیں آتی، پھر وہ کوئی ایسے کام کرتا ہے، رشوت کے لین دین کر لیتا ہے۔ اب رشوت مٹھائی کے نام پر لے لیں، عیدی کے نام پر لے لیں، کس بھی نام پر جو ہے وہ آپ لے لیں، تو یہ تو غلط ہی ہے نا۔ تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر اولاد کا سکھ چاہیے تو کیا اس کو صرف حلال ہی کھلانا ضروری ہے یا دوسرے معاملات بھی چلیں گے؟ دیکھیں، اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، حلال کی اپنی برکات ہیں، تو حلال اپنی برکات کو لے کر آتا ہے، اور اگر جو ہے اس میں حرام کی آمیزش کر لی جائے تو پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ اولاد کے اندر بھی ہوتا ہے، اپنی زندگی کے اندر بھی ہوتا ہے، گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، اور خود رزق کے اندر بھی ہوتا ہے۔ مجھے اپنے لڑکپن کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ جب ہم مرکز الاولیاء لاہور میں رہتے تھے اور وہاں درس فیضان سنت کا سلسلہ شروع کیا، میٹرک میں پڑھتا تھا اس وقت میں، تو وہاں پر کچھ مہمان آئے اور اس میں سے جو ہے وہ ایک نوجوان بھی تھا، تو وہ میرے درس میں شرکت کرنے لگا، تو پھر میں نے جو ہے وہ ان کو ترغیب دلائی کہ اپنے علاقے میں جا کر وہ درس فیضان سنت شروع کریں، تو پھر یوں ان کے ساتھ ایک تعلق ہو گیا۔ تو کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ مجھے، یعنی سالوں کے بعد مجھے ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا،
تو ان کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی. جی تو ہوا یوں کہ وہ نوجوان پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے کوئی ایسی پرابلم ہوئی کہ اس کا جو ذہن ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا, اللہ اکبر. اور جو ہے وہ پھر 1-2 سال جو ہے وہ علاج ہوتا رہا, تعلیم کا سلسلہ منقطع ہوا. اور یہ ساری جو ہے وہ کیفیات جب جو ہے وہ خط کے ذریعے, لیٹر کے ذریعے انہوں نے مجھے بتائی, پھر میں ان کی اجازت کرنے کے لیے گیا تھا. تو ان کے والد صاحب نے یہ بتایا, جو وہ پولیس میں ہوتے تھے, کہنے لگے کہ جو ہے میں نے کوشش حلال کی ہے, لیکن جو ہے وہ شیطان نے ورگلایا اور میں نے دوسرا مال بھی جمع کر لیا, اور اپنے بچوں کو وہی میں کھلاتا ہوں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو میرا یہ وہی بڑا ان کا بیٹا تھا, بڑا بیٹا یہی تھا. اللہ. تو مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس کا اثر میرے بیٹے پر پڑا ہے, اور یوں جو ہے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو یہ کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے وہ صورت بن جاتی ہے کہ اگر ہم ناجائز کماتے ہیں, اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں, تو اس کا رزلٹ ہم دنیا کے اندر ہی دیکھ لیتے ہیں. جی یعنی ایک تو دنیاوی آسائش کیا دیں گے, وہ تو پھر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئے نا, پوری فیملی ڈسٹرب ہو گئی. صحیح ہے. تو لہٰذا جو ہے ہمیں صرف اور صرف حلال کو ہی فوکس کرنا ہے اور حرام سے بچنے کا ذہن بنانا ہے. بعض دفعہ ہوتا یوں ہے کہ جب حرام آ رہا ہوتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ ہم آسائش میں آ گئے, بڑی موج لگی ہوئی ہے. ہاں جی. اور گھر والوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, لیکن اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ اچھا نہیں نکلتا. جی وہ رزلٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر برے کام کا انجام برا ہی ہے. جی. تو دنیا کے اندر ہی جو ہے وہ بندہ اپنی جو ہے وہ کمزوری اور اپنی غلطی, کوتاہی, گناہ, اس کا رزلٹ جو ہے دنیا کے اندر دیکھ لیتا ہے. سر مجھے یوں لگتا ہے, مبلغین ہیں ماشاءاللہ, عدنان شیخ صاحب بھی ہیں, دنیا دیکھی بھالی ہے ان کی بھی ماشاءاللہ, ایک ایج بھی ہے ماشاءاللہ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب کوئی رشوت دیتا ہے نا سر, تو رشوت کے ساتھ بد دعا بھی دیتا ہے. اللہ. یعنی خالی پیسے ہی نہیں دیتا, پیسے دینے کے ساتھ کیا کیا دیتا ہے, ایک بد دعا بھی دیتا ہے. صحیح. کیونکہ رشوت وہی بندہ اکثر دیتا ہے کہ جس کا کام کوئی کیا ہوا ہوتا ہے, وہ رکا ہوا ہوتا ہے, اٹکا ہوا ہوتا ہے, اور وہ نکل نہیں رہا ہوتا, مجبوری کی حالت, مجبوری میں بھی آ جاتے. دونوں طرح کے سبب ہوتے ہیں. جی. ایک وہ ہوتے ہیں سبب جو رول فالو نہیں کرنا چاہتے, ارے کون جائے, کون چالان بھرے گا, ادھر جائے گا, لائن میں لگے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اب تو ویسے آن لائن سسٹم بھی جو ہے نا وہ آ گئے, لیکن ایک طبقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کی مجبوری نہیں ہوتی, ایسی مطلب بس کیا ہے بھئی ہمیں یوں ادھر سے گزار دیں, یہ پیسے لے لیں آپ, اوپر سے گھوم کے کون آئے گا, یوں بھی ہوتا ہے. اور ایک وہ ہے جو مجبوری والا ہے. تو جو مجبوری میں دے رہا ہے تو وہ تو ایک تو گناہ سے نکل جائے گا, لیکن یہ لینے والا تو گناہ گار ہی ہوگا, پھر ساتھ میں بد دعا بھی دے گا, تیرا بیڑا ہی غرق ہوئے. مجھے ایک بات جو ہے نا بھولتی نہیں ہے, یوں ایک یتیم بچہ تھا سر, اور کوئی 15-16 سال کا بچہ تھا, اس کے والد کا انتقال ہو گیا. اس کے والد کا انتقال ہوا تو اب وہ ظاہر سی بات ہے, جو بھی ریٹائرمنٹ, والد صاحب انتقال ہو چکے تھے, جو بھی ان کو ملنا تھا وہاں سے گورنمنٹ کی طرف سے یا جو بھی سہولت ان کو ملنی تھی, تو وہ مجھے میرے پاس مسجد میں آ گیا. یہ 2017-18 کی بات ہوگی. تو اس وقت میں ایک جگہ پر جو ہے نیو کراچی میں جو ہے نا وہ امام تھا. تو بچہ میرے پاس آیا, اس نے کہا امام صاحب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں جس بھی آفس میں جاتا ہوں تو میری تو فائل کی باری نہیں آتی, اور مجھے یوں بتایا گیا ہے کہ ایک سائن کا جو ہے 5,000 روپے ہیں. یعنی بندے نے صرف کیا کرنے ہیں, سائن کرنے ہیں, اور کتنے پیسے لینے ہیں, 5,000 روپے. تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ 12 سائن کروانے ہیں. اللہ. اب میں 60,000 روپیہ میں مسکین آدمی کہاں سے جو ہے وہ لے کے آؤں. تو مطلب وہ مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اب مجھے بتائیں کہ یہ پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں گا, ظاہر سی بات ہے مانگوں گا پھر دوں گا, یہ جائز بھی ہے نہیں ہے کیا ہے, یعنی اس طرح مطلب وہ مسئلہ پوچھ رہا تھا. یہ صورتحال جہاں پر جو ہے وہ آ چکی ہو, تو پھر وہ بد دعا بھی ساتھ, اور نہ صرف وہ بلکہ اس کی ماں بھی دے رہی ہوگی ساتھ میں. جب گھر پہ آ کے ماں کو بتائے گا کہ یوں میرے ساتھ ہو رہا ہے, تو جنہوں نے لوگ کسی کے گلے میں پھندا جو ہے وہ ڈال رکھا ہے, چاہے پھندا یوں نہیں کہ آپ کسی گلے میں رسی ڈالیں تو وہی پھندا لگا ہوا ہے, ایک بندے کا جائز کام ہے وہ نہیں کر رہے, اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, خام خواہ کا اس کو جو ہے پینڈنگ میں ڈال رہے, تو یہ بھی کسی کے گلے میں مطلب پھندا ڈالنے والی بات ہے کہ پھایا گلے جناب پاچھڑے. تو اس طرح کے لوگ پھر وہ بد دعاؤں کی بھی ساتھ میں کیا ہیں, وہ حصار میں آ رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو رشوت, اوپر سے بد دعا, تو کام دو بادشاہ مطلب ہو گیا. تو بربادی کا پھر یوں بولیے کہ کوئی اس کے علاوہ آپشن رہتا نہیں ہے. کیا کہیں گے سر؟
جی ایسا ہی ہے، اور میں نے عرض کیا نا کہ جیسے دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ حرام کمائیں گے تو دنیا کے اندر رزلٹ دیکھیں گے، اور آخرت میں جو ہے وہ وعیدیں بھی ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو حرام سے پلا ہے گوشت وہ جہنم میں جلے گا، اور بھی اس طرح کی وعیدیں ہیں کہ جو بندہ حرام کا ایک لقمہ اس کے پیٹ میں پڑتا ہے تو سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے۔ تو یعنی صرف ایک لقمے کی یہ نحوست ہے، اور جو اپنے جو ہے وہ پیٹی سے بھرتے ہیں۔ اچھا، جو حرام کھاتا ہے اور حرام پہنتا ہے، جو کپڑا حرام سے پہنا جائے اس میں نماز پڑھے گا، عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یعنی دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا نقصان بھی ہے۔ اللہ بچائے۔ تو یہ آدمی جو ہے وہ چند روپے حاصل کرنے کے لیے جو ہے کتنی اچھا، اس میں ایک بات علم کی بھی ہے کہ لوگوں کو بعض دفعہ علم بھی نہیں ہوتا، اور وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ حرام میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے علم دین حاصل کرنا چاہیے، مفتیان کرام سے اپنے کاروبار کے بارے میں، اپنی جاب کے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں مشورہ بھی کرنا چاہیے، رہنمائی لینی چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذہن بھی بنانا چاہیے، حرام کی نحوستوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کیا کیا نقصانات دنیا کے اور آخرت کے ہوں گے۔ اور ایک اور اہم بات کہ جو حرام کماتا ہے، کھاتا ہے، کھلاتا ہے، تو اللہ پاک کی ناراضی جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ تو جس سے اللہ پاک ناراض ہو گیا تو پھر کیا اس کا بیڑا غرق کی ہونا ہے اس کا۔ اللہ بچائے ہمیں، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور حلال ہی کمانے اور حلال ہی اپنی اولاد کو کھلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر واپس آتے ہیں، چونکہ ہم شخصیت کو بھی ایڈریس کریں گے اور ان کی سیرت سے ملنے والی، ان کی زندگی سے ملنے والی جو روشنی ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں کس طرح اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ لا سکتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ ملٹی ڈائمینشنل پروگرام انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جاری رہے گا۔ مولانا ابراہیم صاحب سے پوچھتے ہیں، جی بتائیے حضور، ان کا بچپن کیسا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا؟ سلمان بھائی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو محتاج تعارف نہیں ہے، اور ہم ان کا ذکر خیر سن ہی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ایسے رجال پیدا فرمائے ہیں جن کو گویا کہ اسلام کی حفاظت کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن شخصیات کو پیدا فرماتا ہے تو ان کے اندر وہ صلاحیتیں ودیعت فرما دیتا ہے کہ جو بالکل جو ہے وہ ایک انوکھی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ امام بخاری رکھ دیتا ہے، یعنی ودیعت فرما دیتا ہے، رکھ دیتا ہے، یعنی جی بالکل صحیح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے بچپن سے ہی جو ہے وہ علم دین کی طرف راغب تھے، اور ہم یہ سن چکے ہیں کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال تو جو ہے وہ بچپن میں ہو چکا تھا، لیکن آپ کی والدہ محترمہ مشفقہ جو ہے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو علم دین کی طرف لے کر آئیں، اور اس وقت جو ہے وہ علم دین کا ایک بڑا شہرہ تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ یہ حج پر گئے تھے، وہ یہ بچپنے کا ہی عالم تھا۔ تو اس عالم میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو آپ کی والدہ جو ہے وہ وہیں اساتذہ کے پاس چھوڑ کر آئی تھیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کے اندر اس وقت جو ہے وہ بڑے بڑے اساتذہ کے پاس رہ کر علم دین حاصل کیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے وہ کمال حافظہ عطا کیا تھا کہ وہ جو ہے وہ ایک طرح سے بالکل ایک بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ یقین نہیں کر پاتا کہ ایک ایسا جو ہے وہ ہنر اور ایسی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کسی کو عطا فرمائی ہو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حافظہ عطا فرمایا تھا وہ خاص طور پر آپ کے بچپنے کے عالم میں اس کا بھی ایک جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ روایات کے اندر یہ موجود ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے بچپن کے عالم میں علم دین حاصل کر رہے تھے تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو 70,000 احادیث یاد تھی۔ ایک محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے جو ہے وہ ان سے سوالات کیے کہ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ جو ہے وہ 70,000 احادیث کے حافظ ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ صرف میں 70,000 احادیث کو متن کے ساتھ جانتا ہوں بلکہ ان کے جتنے بھی راوی ہیں ان کے حالات اور ان کے جو نام ہیں، ان کے اسماء اور ان کے جو حالات زندگی ہیں ان کے بارے میں بھی میں پورا جانتا ہوں، اور وہ میں مکمل جو ہے وہ بیان کر سکتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ جو ہے وہ بچپنے سے ہی یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ جو آپ سنتے تھے اللہ کی رحمت سے وہ یاد کر لیا کرتے تھے۔ اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بچپن سے ہی جو آپ علم دین کی طرف راغب ہوئے ہیں تو اب وہ ایک نقطہ بیان فرما رہے تھے
میں اس پر جو ہے وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بتدریج ہوتا ہے، اگرچہ صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ مجھے 6 لاکھ احادیث جو ہے وہ زبانی یاد ہیں، 6 لاکھ احادیث کے آپ حافظ تھے، تو لیکن بچپنے میں وہ 70,000 احادیث کا بھی قول ہے، تو یہ گریجولی بڑھانا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارا جو دنیاوی نظام تعلیم ہے، تو ایک بندہ جو ہے وہ بچہ پہلے پرائمری لیول پر جاتا ہے، ایک اکیڈمک جو ہے وہ اسٹڈی ہوتی ہے، پہلے پرائمری لیول پر جاتا ہے، پھر اس کے بعد مڈل کلاسز ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتا ہے، پھر اس کے بعد یوں سمجھیے کہ وہ پڑھتے پڑھتے 16-18 سال کی عمر کی جو ہے وہ ایک پورا دورانیہ ہوتا ہے، جس میں وہ باقاعدہ جو ہے وہ سیکھتا ہے، وہ اکیڈمک اسٹڈی کرتا ہے، اس کے بعد وہ ریسرچ اسٹڈی کی طرف جاتا ہے، جیسے وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آگے کی تعلیم حاصل کرتا ہے، یوں نہیں کہ وہ ایک دم سے بغیر سیکھے سکھایا اساتذہ کے پاس جائے نہیں، اور ایک دم سے جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ یوں کہیں کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نا میں نے ریسرچ کی ہے، تو ان کی ریسرچ کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے چند ایپس پر جو 2-4 لفظ ڈالے، اور اس کے بعد ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ حدیث جو ہے وہ کس مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے، اور اس کا پس منظر کیا ہے، اور یہ کس دور کی بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دور میں ارشاد فرمائی، آیا کہ یہ حدیث پاک جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا، یہ منسوخ تھی یا متروک تھی، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ اس پر عمل جاری رہا، یہ بھی نہیں پتا۔ بلکہ ہم اس سے پہلے اگر بات کریں، آج کل کے جو ترجمہ کرنے والے جو کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا یا ان ایپس کے ذریعے موجود ہوتا ہے، تو ان کے ترجمے کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اولاً تو بات یہ کہ جو بیچارہ صرف اردو جانتا ہے یا پھر رومن پڑھ کر جو ہے وہ حدیث کو پڑھ رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ علماء نے آج تک ہمیں بتایا ہی نہیں، تو اس کا مبلغ علمی، اس کی جو معلومات ہیں، اس کی جو انفارمیشن ہے، وہ صرف چند ایپس تک محدود ہے۔ اگر آپ نے علم دین کی طرف آنا ہے، اگر آپ نے باقاعدہ کسی شعبے کو لینا ہے، تو پھر اس کے لیے بتدریج پڑھائی ہے، بتدریج اس کو سیکھنے کا عمل ہے، کیوں نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ 2-4 لیکچر سنے، 2-4 ڈاکومنٹریز دیکھی، 2-4 ایپس سیکھ لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2-4 الفاظ آپ نے جو ہے وہ تلاش کرنا سیکھ لیے، تو اس کے بعد آپ نے کہنا شروع کر دیا جناب میری ریسرچ یہ کہتی ہے، میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ جناب یوں ہے۔ تو آپ جو ہے وہ پہلے بتدریج علم دین سیکھیں، اساتذہ کے پاس بیٹھے، جب آپ کسی مقام پر پہنچ جائیں اور واقعی آپ کے اساتذہ کہیں کہ اس موضوع پر اور اس جو ہے وہ فن کے اندر آپ واقعی کوئی حیثیت رکھتے ہیں، تو پھر آپ کچھ بیان کریں تو پھر بیان کرتے ہوئے اچھے لگیں گے۔ درست فرمایا۔ جس جو ہے وہ لیول پر آ کر بندہ خدمت کرنا چاہ رہا ہے یا جو بھی اپنی سروسز دینا چاہ رہا ہے، تو کم از کم اس لیول کے اعتبار سے اس کے پاس کیا ہے، نالج بھی ہونا چاہیے، یہ کیا ہے، بہت ضروری ہے۔ میں چاہوں گا عاطف بھائی آپ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ اتنی ساری سلمان بھائی ہماری گفتگو ہوئی ہے، اور یوں سمجھے کہ پوری گفتگو کا نچوڑ اور لب لباب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی آپ بچے کو دیکھ کر بڑے سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو امام بخاری سے واقف نہیں ہوگا، ہر کوئی آدمی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جانتا ہے۔ اور ریسرچ کی بات ہو رہی ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس انداز میں علم حاصل کیا ہے، اب سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ یعنی 1-2 بندوں سے نہیں، ہمارے تو نا جیسے آپ نے فنگر ٹائپ کی بات کی، فنگر ٹپ کیا تو وہ ہمارے پاس آ گیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ جا کر کتنے لوگوں سے علم حاصل کیا، کہاں کہاں جا کر حاصل کیا، اس کی ایک کڑی یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 سال تو حجاز مقدس میں گزارے، جس میں مکہ مکرمہ ہے، مدینہ پاک ہے، طائف ہے، اور دیگر عجب شریف کے جو شہر ہیں وہ ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ بصرہ سفر کر کے گئے 4 مرتبہ، پھر کوفہ، بغداد، عراق، اس میں آپ نے سفر کیا، ملک شام میں آپ نے سفر کیا، یعنی یہ سمجھیے کہ 20 شہروں میں آپ نے سفر کیا، اور پھر جن سے آپ نے علم دین حاصل کیا، تو محدثین کا تذکرہ کرنے والے جو علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ 1080 آپ کے اساتذہ ہیں جن سے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ اللہ اکبر، 1080۔ آج ہم 2-4 سے سیکھ کے کہتے ہیں ہم سب کچھ ہو گئے، تو جو ہماری اتنی گفتگو نہیں، 1080 افراد، اور جن سے امام بخاری حاصل کریں وہ کوئی عام لوگ تو ہوں گے نہیں، جن میں ہو سکتا ہے کئی تابعین بھی ہوں، تبع تابعین بھی ہوں، اور اتنے بڑے بڑے علماء سے آپ نے جو ہے وہ فیضان حاصل کیا ہے، اور جن میں نمایاں جو آپ جو ہے وہ علم حدیث کی طرف راغب ہوئے، ان میں نمایاں نام امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، جنہوں نے فقہ حنفی کی ترویج آگے کی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت پہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الصلاۃ،
یعنی نماز کے جو مسائل ہیں اب وہ آپ سے سیکھ رہے تھے، تو نماز کے مسائل بھی ظاہری بات ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ قرآن و حدیث ہی سے اس کو نکالا گیا ہے، اس کے انداز پڑھنے کا طریقہ جو بھی ہے، تو آپ حدیث پر بڑی اچھی گفتگو کیا کرتے تھے. یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ پڑھا رہے ہیں، جب حدیث کی بات آتی تو آپ بڑی دلچسپی اور بڑے جو ہے نا وہ انہماک کے ساتھ اس پر بات کرتے اور سنتے. تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا تم حدیث کا زیادہ شوق رکھتے ہو، جاؤ اور علم دین حاصل کرو، اور جو ہے نا وہ حدیث کا علم حاصل کرو. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نکلے اور پھر اس انداز میں نکلے کہ 1080 اساتذہ سے علم دین حاصل کیا، اور پھر آپ کے جو شاگرد ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف، اور پھر مسلم شریف کو کہا جاتا ہے امام مسلم بھی آپ کے شاگرد ہیں. یہ صحیح اس میں بھی ایک بات کریکٹ کر دیں، صحیح صحت کے اعتبار سے. جی جی یہ جب ہم کہتے ہیں نا بھی جو ہے نا وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے، تو یہ صحت کے اعتبار سے ہے کہ بھئی اس میں جیسے روایات ہوتی ہیں، ہر صحیح روایت معمول بہا ہو، یعنی ہر صحیح حدیث پر عمل بھی کیا جائے، تو یہ ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بعض اوقات منسوخ ہوتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ مخصوص ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض مقامات پر کیا ہے، خاصہ ہے، روایت تو کیا ہے، صحیح ہے، لیکن اب ہم بولیں یہ صحیح حدیث میں لکھا ہوا لہذا اب اس پر کیا کریں گے، عمل کریں گے، تو یوں نہیں ہوتا. مطلب پورا ایک دریا ہے اور ایک پورا یوں بولیں کہ علم ہے، اس کے مطابق بندہ جب چلتا ہے تو پھر صحیح حدیث ہو، منسوخ بھی ہو سکتی ہے. صحیح کیا ہے صحت کے اعتبار سے، منسوخ کیا ہے عمل کے اعتبار سے. بھی بات تو ٹھیک ہے لیکن اس پہ عمل کیا ہے نہیں کیا جائے گا. ٹھیک، یعنی اس کو روایت کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں، وہ جتنے بھی اس کے اندر راوی ہیں، ہاں جی، وہ اپنے کردار کے اعتبار سے، بات کرنے کے اعتبار سے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ قابل اعتماد لوگ ہیں. جی. اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم دین پھر حاصل کرنا شروع کیا، اور محدثین نے لکھا ہے، علماء جو حدیث پر کام کرنے والوں نے لکھا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو 90,000 محدثین تو آپ کے شاگرد اس وقت موجود تھے. اللہ اکبر. 90,000 محدثین آپ کے شاگرد تھے. اور پھر بخاری شریف کو جو آپ نے لکھا، یعنی کتابیں تو آپ کی اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن جو بخاری شریف آپ نے تحریر فرمائی ہے اور جو بخاری شریف کو مقام حاصل ہے، شاید ہی کہ قرآن پاک کے بعد کسی کتاب کو اتنا مقام اور عزت اگر ملتی ہے آسمانی کتابوں کے بعد تو وہ بخاری شریف ہے. اور جس اہتمام کے ساتھ لکھی گئی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. انشاءاللہ پھر آگے جا کے اس پر بھی بات کرتے ہیں. مرحبا. اللہ پاک آپ کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے. آمین آمین آمین. کس طرح بخاری شریف لکھی اس کو بھی ہم بتائیں گے. اچھا میں یہاں عرض کروں، ایک بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی بھی روایت ہے نا، لوگ کہتے ہیں بخاری سے دکھاؤ، بخاری شریف سے دکھائیں. بخاری شریف کا ذرا ایک دفعہ نام سنیں. اس کا نام کیا ہے؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امور ہیں اس میں سے کیا ہے؟ مختصر، مفصل نہیں. مفصل ہوتا پھر تو بندہ بولتا بھی جتنا جو کچھ حضور کے مبارک معاملات اور امور جو کچھ ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں یہاں پر تفصیل سے ذکر کر دیے گئے ہیں، چونکہ یہاں پر لہذا ہر مسئلے کے اوپر کیا ہے روایت یہیں سے لے کر آئیں. تو یہ جو مطالبہ ہے کہ ہر روایت ہی یہاں سے دکھائی جائے، تو یہ مطالبہ بتا رہا ہے کہ بندے کو کتاب کا نام بھی پتہ نہیں ہے. نام پتہ ہوتا تو ہر بات یہاں سے دکھانے کا مطالبہ نہ کرتا. امام بخاری خود کہہ رہے ہیں یہ المختصر من اموری رسول اللہ ہے، یعنی حضور کے جو معاملات ہیں ان میں سے کیا ہے جو مبارک کام ہے اس میں سے مختصر جو ہے وہ کیا کیا ہے وہ لیا ہے، مفصل نہیں لیا، تفصیل کے ساتھ اس کو جو ہے بالتفصیل نہیں ہے. یہ مطالبہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ علم کی شاید ہوا نہیں لگی. اللہ عافیت اور ہمیں سلامتی عطا فرمائے، اور جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل صلوات و تسلیم. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر بیان جاری ہے، انشاءاللہ پروگرام جاری ہے. آپ کا پورا نام بھی اگر پوچھا جائے نا تو ہو سکتا ہے جو باتیں کرتے ہیں ان کو نام بھی نہیں آتا ہوگا. صحیح ہے، صحیح ہے، ایسا ہی. یعنی آگے جو پوری کتاب ہے نا سنن ہی و ایام ہی، یعنی یہ آگے جا کے بھی سب آگے پیچھے ہو جائیں گے کہ جو علم دین کا شغف رکھنے والے اور بات جو ہے نا وہ اس طرح ہو سکتا ہے. ابھی یہ دینی مدارس کے جو نا وہ 2-4 دن سے سٹارٹ ہو جائیں گی کلاسیں، اور بخاری شریف پڑھنے والے بھی ماشاءاللہ کئی دورۃ الحدیث میں جائیں گے. تو بعض ایسے بھی طلبہ ہوتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ بخاری شریف تو پڑھتے ہیں لیکن وہ اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ اس کا نام کیا ہے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے اپنے بزرگوں کی کتابوں کو. سبحان اللہ. الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ پورا نام میں نے کہا چلے
اس کو میں بھی ذکر کر دوں. تو آگے جو ہے وہ چلتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا بھی ذکر کریں گے. احادیث بھی آپ نے جو ہے وہ ان کی صحت کا التزام فرمایا ہے، یہ بھی آپ کی بڑی خدمت ہے. اور آپ نے اللہ پاک کی عبادت کیسی کی، اور امام ذہبی نے آپ کی تلاوت قرآن کے حوالے سے کیا کیا کچھ لکھا ہے انشاءاللہ اس کو بھی عرض کریں گے، اور پھر پروگرام کو آگے مزید بڑھائیں گے. ابھی آپ کی کالز کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. جی شہریار اتاری چکالہ سے بات کر رہا ہوں. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں یہ والا موضوع بھی شامل کریں، برے خاتمے کے اسباب. جزاک اللہ خیرہ. آمین. برے خاتمے کے اسباب موضوع لیا جائے ضرور انشاءاللہ. جی محمد محبوب اتاری. سلمان بھائی آپ سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دو، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. مرحبا. جی میرا نام محمد عمار اتاری ہے، اقبال سے بات کر رہا ہوں. پیارے سلمان بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ کا پروگرام کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے مدینہ مدینہ. پیارے عدنان بھائی یہ کلام سنا دے، میں نے شوق مدینہ جاور دا، میرے دل میں ایسا رسا اور نہیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. یہ خالص چکوالی انداز ہے گفتگو کا. لہجہ دیکھیں نا کیسا ہے پنجابی. مختلف پنجاب کے حصوں میں پنجابی زبان کا لہجہ مختلف ہے، اور یہ چکوال کا لہجہ ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. مرحبا. یہ آپ ادھر آ جائیں، یہ منڈی بہاؤ دین پھالیا کی طرف اگر آ جائیں تو ان کا انداز جو ہے وہ اور ہے. جھنگ کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں، ان کا انداز کیا ہے اور ہے. ادھر یہ سرگودا ہے اور اس کا مطلب مضافات ہے. ادھر آ جائیں تو ان کا انداز تھوڑا سا اور ہے. ادھر گجرانوالا میں آ جائیں تو ادھر انداز اور ہے. اچھا یہ گجرات ہے اور گجرات کے ملحقہ علاقے ہیں، ادھر چلے جائیں ان کا انداز کچھ اور ہے. یہ گجر خان ہے اور اس سے اوپر کے مطلب جو علاقے ہیں ادھر چلے جائیں، گجر خان ہے، سہاوا ہے، مطلب راول پنڈی ہے، تو ان کا انداز قدرے جو ہے وہ اور ہے. ادھر آ جائیں لاہور کی طرف آ جائیں تو ادھر کا انداز کیا ہے کچھ اور ہے. فیصل آباد کا الگ ہے تو سیالکوٹ والوں کا وہی الگ ہے. بالکل الگ ہے، دونوں کا بالکل الگ الگ ہے. ویسے ذرا خالص ٹھوس جو انداز ہے وہ کس کا ہے؟ یہ لاہور میں سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہاں پنجابی پڑھائی بھی جاتی ہے. واللہ عالم اب اس کی مزید تحقیق کرنا پڑے گی. تو اس لہجے کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور یہی چلتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. مرحبا. فیصل آباد کا جو انداز ہے یہ بھی بڑا ٹھوس انداز ہے اپنے یوں بولنے کے اعتبار سے. بالکل صحیح. آپ کو وہ انداز آتا ہی ہوگا عاطف بھائی؟ وہ کدی کدی وہ بھولیں گے ایسی ہوتا. چلو ٹھیک ہے جی، آگے چلتے کال لیتے ہیں. جی محمد ارسلان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کھلے صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. عدنان بھائی آپ سے عرض ہے یہ والا کلام سناتے ہیں. امام علیہ سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. مرحبا. میسیجز بھی لیتا ہوں. علی شہزاد بھی کہہ رہے ہیں کلام سنائیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی، کلام سن کر ماشاءاللہ سکون آ گیا. اللہ آپ کو برکت دے. عدنان بھائی آپ کے اپریسیشن پر یہ ماشاءاللہ میسیج ہے. اور یہ ہیں جی یہ کچھ میسیجز ہیں تو اس پر ایک میں لے لیتا ہوں میسیج، کوئی حرج نہیں ہے. میسیج یہ ہے کہ جی میرا آپ سے سوال ہے کہ میری بیٹی مجھے کہتی ہے کہ ابو آپ مجھے جہیز بے شک نہ دیں، مجھے آپ عمرہ کروا دیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی استاد صاحب. عمرہ کروانا بھی اچھی بات ہے، اور عمرہ کروانے کے لیے ساتھ ان کو خود بھی جانا پڑے گا جی، کیونکہ وہ اکیلی تو جا نہیں سکے گی. ہاں جی. تو باقی یہ ان کے جذبات ہیں، اللہ کرے گا دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی. مرحبا. سبحان اللہ. اللہ پاک نا بڑا مہربان ہے. سبحان اللہ. وہ جہیز بھی عطا کر دے گا، وہ راہ مدینہ کے اسباب بھی بنا دے گا. تو کریم سے مانگنے میں بندہ یہ نہ بولے یہ دے نہ دے، یہ دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے. تیرے خزانے میں کیا کمی ہے مولا؟ سبحان تو عطا فرمائے گا، ہمارا کام کیا ہے وہ بن جائے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ اللہ اللہ. آگے چلتے ہیں جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اشفاق بھائی کی آواز میں کلام سنوائیں، منقبت امیر اہل سنت. ٹھیک ہے جی. کوئی پنجابی کلام سنائیں اور دعا کریں میں نیک بن جاؤں، علم نافع نصیب ہو. آمین آمین آمین. مرحبا. اللہ برکت دے آپ کو. میں مکے میں پھر آ گیا، یا الہی کلام سنائیں. سبحان اللہ. اور خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا کلام سنائیں. جزاک اللہ خیرہ.
ایک بڑا زبردست سا میسیج ہے، اور جزاک اللہ خیرہ آپ کی اپریسیشن کے لیے۔ بغداد بھائی کو جو ہے نا وہ بلوائیں پروگرام میں، بغداد بھائی اور اشفاق بھائی کو انشاءاللہ جدول بناتے ہیں جی، اس کا عرض کرتے ہیں۔ آگے ہے جی، کلام سنائیں یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، منگووال سے غربی سے میسیج ہے، ٹھیک ہے جی۔ کال لیتے ہیں۔ نعت خواں سے گزارش ہے کہ اگر یہ وہ ربائی سنا دیں، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے اگر تو درود پڑھو، یہ پوری سنائیے گا، اور دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین، مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہیں۔ چلیں جی، کال لیتے ہیں ایک اور۔ میرا نام محمد احمد ستاری ہے، میں تانلا والا سے بات کروں۔ سلمان انت ہمیں در پہ بلاؤ، پھر متی مدنی یہ بات سلام سنا دے، جزاک اللہ خیر۔ آمین، مرحبا جی۔ کال ریمنڈ سے بات کر رہے ہیں، محمد وسیم، بات سنیے کہ مدینہ یاد آیا ہے۔ مرحبا جی۔ میرا نام ہے محمد خرم سلیم، فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ یہ والی نعت سنا دیں، چمک تو اس کے پاس میں ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے ہے چمکانے والے۔ مرحبا، ماشاءاللہ جی۔ حافظ عبدالرحمن بول رہے ہیں ضلع اکاڑا۔ تو ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ یہ کلام سننا تھا، تاجدار حرم ہے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ مرحبا جی۔ عطا محمد بول رہا ہوں اسلام آباد سے، مجھے یہ نہ سنا دے، مجھے در پہ بلا لے۔ مرحبا جی۔ شیخ صاحب کچھ کلام شامل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے در پہ بلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، عشق بلانا، بلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ بلانا، میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا، آقا بنے دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مجھے پھر بلانا، یہ مریض رہا ہے تیرے خات میں شفا ہے، یہ مریض رہا ہے تیرے خات میں شفا ہے، تیرے خات میں شفا ہے، طبیب جلد آنا، آقا طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے، آقا مدنی مدینے والے، مجھے پھر بلانا، شاخ ہے سجد پاؤں کہ
سنت سکھانا آقا تیری سنت سکھانا مدنی مدینے والے آقا مدنی مدینے والے مجھے در بلانا تیرا غم اس میں ہی گرفتار غم ماں سے بچانا غم ماں سے بچانا مدنی مدینے والے آقا مدنی مدینے سب سے اولا ہمارا نبی کئی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے سچا ہمارا نبی دینے والا سچا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاج روکا خلق سے اولیاء سے رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی غم زدوں کو مجد دیجیے بکسوں کا سہارا ہمارا نبی بکسوں کا سہارا ہمارا نبی بکسوں کا سہارا ہمارا کیا بات ہے شیخ صاحب چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے اب آئی شفاعت کی
ساعت اب آئی شفاعت کے ساعت اب آئی شفاعت کی ساعت اب ذرا چلے میرے گھبرانے والے، ذرا چلے میرے گھبرانے والے، اور رہے گا یوں ہی چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جا جل جانے والے، بڑے خاک ہو جا جل جانے والے، میرا دل چمکانے والے، اور رضا نفس دشمن دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے، میرا دل چمکانے والے۔ بڑی مہربانی عدنان بھائی، اللہ برکت دے آپ کو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہم سیرت پر واپس آ رہے ہیں، ان کی عبادات کے حوالے سے بتائیں ابراہیم بھائی۔ جی سلمان بھائی، جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں بسا اوقات ان کی شخصیت کا کوئی ایک پہلو ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی ہو یا دیگر اور شخصیات ہوں، ان کی زندگی کی بہت ساری جہات ہوتی ہیں، اور خاص طور پر حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی اگر ہم بات کریں تو صرف حدیث پاک ہی نہیں بلکہ اور آپ کے کئی اوصاف آپ کی مبارک سیرت کے ساتھ، آپ کی مبارک زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جو ان کی سیرت پر مطالعہ رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی فنی حدیث میں تو آپ امیر المؤمنین فی الحدیث کے مقام پر فائز ہیں ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی عبادت میں بھی آپ کا ایک بلند اور یگانہ مقام تھا۔ حضرت محمد ابن ابی حاتم وراق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے شاگردوں میں آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ تھا، اور رات کو جو ہے وہ اکثر ہم ایک ساتھ ہی جب رکتے تھے تو میں نے آپ کا معمول دیکھا کہ رات کو اکثر آپ اٹھ کر بسا اوقات 15 20 مرتبہ آپ نیند سے بیدار ہوتے اور جو ہے وضو فرماتے، کوئی حدیث پاک کی جو کتاب تھی اس پر جو وہ نشان لگاتے، پھر نوافل پڑھنے کھڑے ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹتے، پھر کھڑے ہو جاتے، حدیث پاک پر نشان لگاتے اور پھر نوافل میں مصروف ہو جاتے۔ میں نے ایک دن آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضور آپ تکلف فرماتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، پھر جو ہے وہ کتاب پر نشان لگاتے ہیں،
پھر اس کے بعد جو ہے آپ نوافل پڑھنے کا بھی آپ کا معمول ہے، تو مجھے اٹھا دیا کرے کچھ خدمت میں بھی آپ کی کر لیا کروں۔ فرمایا تم جوان آدمی ہو، تمہاری نیند گہری ہوتی ہے، تو میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ آپ دیکھیے کہ دوران سفر جب بندہ پورے سفر کا تھکا ہوا، اور پھر رات کو بھی آپ کا معمول یہ ہے کہ آپ مسلسل جو ہے وہ راتوں کو بار بار اٹھ کر جو ہے وہ آپ حدیث پاک کا کوئی نقطہ ذہن میں آ گیا تو اس پر بھی نشان لگا رہے، پھر اس کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ عبادت کا بھی ایک معمول ہے۔ آپ کی سیرت کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ آپ کسی دعوت میں تھے تو آپ کے شاگردان رشید کی ایک تعداد وہاں موجود تھی، تو نماز ظہر کا وقت ہوا، نماز ظہر کے بعد جو ہے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی نوافل میں مشغول ہوئے اور کافی دیر تک آپ نوافل پڑھتے رہے۔ پھر جو ہے وہ آپ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ ذرا یہ کپڑا اٹھا کر میرے قمیص کے کمر پہ کچھ دیکھو، تو دیکھا کہ ایک زہریلا کیڑا ہے اور اس نے آپ کو 17-18 جگہوں سے جو ہے جسم پاک پر، جسم مبارک پر ڈنک مارا ہے، اس کی وجہ سے جسم جگہ جگہ سے سوجا ہوا ہے۔ تو شاگردوں نے عرض کیا حضرت جب وہ پہلی بار ڈنک مار رہا تھا تو آپ نماز مختصر کر کے سلام پھیر دیتے۔ فرمانے لگے کہ قرآن پاک کی ایک سورت میں نے شروع کی ہوئی تھی تو اس کا ذوق ایسا تھا کہ میں نے سوچا کہ اب یہ سورت مکمل کر کے اسلام پھیروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کیسی جو ہے وہ ذوق افزا عبادات تھی ان کی، اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور آپ کی رمضان کی جو عبادات تھی ان کا تو خاص طور پر ذکر آپ کی سیرت کے اندر موجود ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک قرآن پاک جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اور آپ کے جو متعلقین تھے، تراویح کے اندر آپ خود جو ہے وہ امامت فرما کر 20 تراویح ادا فرماتے اور اس کے اندر مکمل قرآن پاک جو ہے وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور صرف یہ تراویح کے اندر قرآن پاک ہی نہیں بلکہ روزانہ آپ رحمۃ اللہ تعالی ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے رمضان مبارک کے اندر۔ اور راتوں کا بھی آپ کا معمول یہ بیان کیا گیا ہے کہ روزانہ ہر رات میں 10 پارے قرآن پاک کے تلاوت کرنا یہ آپ کی معمول کے اندر شامل تھا۔ تو ذوق قرآن، ذوق عبادت، نوافل کی کثرت، یہ بزرگان دین کا حصہ رہا ہے، ہمارے اسلاف کا حصہ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان بزرگان دین کی جب سیرت کو دیکھیں تو محض ان کی شخصیت کا ایک پہلو نہیں بلکہ ان کی مبارک زندگی کی جو عبادات ہیں اور ان کی مبارک زندگی کے اندر جو قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت ہے، ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے اور اسے بھی اپنی زندگی کے اندر ہمیں جو ہے وہ لے کر آنا چاہیے۔ اللہ پاک توفیق نصیب کرے۔ آمین۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے سبحان اللہ، جو ابراہیم بھائی نے بتائی ہیں۔ روزانہ ایک ختم قرآن رمضان مبارک میں، سبحان اللہ۔ اور پھر نفلی روزے رکھنا، نوافل ادا کرنا، نوافل پڑھنا، یہ حضرت امام بخاری کی عبادت کا معمول ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی بڑی اہم عبادت ہے، نفلی روزہ رکھنا، نفلی عبادت کرنا۔ اللہ پاک ہمیں اس کا بھی ذوق جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو اگر آپ دیکھیں تو فیضان امام بخاری بننے کو یوں ملتا ہے کہ نوافل پڑھنے کا ذہن بھی ملتا ہے اور نفلی روزے رکھنے کی سعادت بھی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امیر سنت نے صرف جو نیک اعمال ہیں ان میں ہر پیر شریف کا روزہ رکھنے کی جو ہے وہ ترغیب دلائی ہوئی ہے۔ جی اس کو دیکھیں، تلاوت قرآن آپ دیکھیں پڑھنے کے حوالے سے، قرآن روزانہ پڑھنے کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے وہ ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ فیضان امام بخاری ہی ہے کہ جو کیا ہے ہمیں دیا جا رہا ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں۔ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ اگر امیر علیہ سنت نے جو ہمیں نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے، جی اس کے اندر ایسے بہت سارے اعمال ہیں جو بزرگان دین سے جو ہے وہ ان کا معمول رہا ہے۔ جی بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، عالم دین تھے، انہوں نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا اور جس شیخ صاحب کو یہ چیک کروانے کے لیے وہ مدنی انعامات پہلے کہتے تھے، تو نیک اعمال کا وہ رسالہ جو ہے وہ چیک کروایا ان سے، تو انہوں نے اس کا بغور مطالعہ کیا، بغور سے اسے دیکھا اور پھر کہا کہ میں اس شیخ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایسا جو ہے وہ جامع انہوں نے جو ہے وہ یہ تیار کیا ہے، یہ چھوٹا سا رسالہ کہ جو تصوف کا مجموعہ ہے۔ اور واقعی جو ہے وہ بزرگان دین کا جو ہے ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور پھر اس کی وساطت سے ہمیں یہ فیضان نصیب ہوا ہے۔ میں مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب کا ذکر خیر کروں گا، تو میں نے ان سے کئی ملاقاتیں کی ہیں، کیونکہ جب یہ ساؤتھ افریقہ سے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی آیا کرتے تھے تو پھر ملاقات کا موقع ہی ملتا تھا۔ تو میں نے یہ دیکھا مفتی صاحب کی زندگی میں انہوں نے غیبت تو دور کی بات ہے، کبھی کنایتاً اشارتاً
کسی ذمہ دار کے عدم تعاون کا شکوہ نہیں کیا اور کوئی ایسی شکایت، کبھی ایسا ذکر نہیں کیا، منفی ذکر نہیں کیا، ہمیشہ جو ہے وہ مثبت ذکر کرتے تھے۔ اور ابھی میں پڑھ رہا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ نے بھی زندگی میں کبھی غیبت نہیں کی، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب اللہ پاک کے بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو مجھ سے اللہ پاک غیبت کے حوالے سے حساب نہیں لے گا، کیونکہ میں نے پوری زندگی غیبت کی ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت تو اس پر جو ہے وہ بہت ترغیب دلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ سلمان بھی کیا ہوا کہ کچھ مہمان یہاں فیضان مدینہ میں آئے۔ عام طور پر جو ہے وہ لوگوں کا اہل علم کا بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو کسی کا مائنس جو ہے وہ تذکرہ آ جاتا ہے، کیونکہ میرے وہ ہم عمر ہی تھے، اہل علم سے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ لوگوں کا منفی تذکرہ شروع کیا۔ میں نے کہا کہ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا ہے اور یہاں تو اجازت ہی نہیں ہے، تو میں نے یوں کر کے جو ہے بات کو تبدیل کر دیا۔ تو واقعی جو ہے وہ یہ کسی کا منفی تذکرہ کرنا پیٹھ پیچھے جو یہ تو غیبت ہی ہے، تو لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ لیکن لوگوں کے اندر بڑا عجیب ذہن ہے کہ جب کسی کو کہا جائے کہ یہ غیبت ہے تو وہ کہتے ہیں غیبت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ حالانکہ جو ہے وہ غیبت حقیقت کی تو ہوتی ہے، اگر جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے تو پھر یہ بہتان یعنی اس سے ہی بڑا جو ہے وہ گناہ ہو جائے گا۔ تو یہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو بزرگان دین کا فیضان ملا ہے، اور امیر اہل سنت جو ہے وہ الحمدللہ عز و جل بزرگان دین کے اس طریقہ کار کو رائج کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اس کا فیضان نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ پاک اس مدنی ماحول میں ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ مسجد کا ادب کرنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مسجد میں تھے اور ایک آدمی نے ایک تنکا مسجد کے فرش پر جو ہے وہ ڈال دیا، تو آپ نے اٹھ کر وہ تنکا اپنی آستین میں رکھ لیا اور جب مسجد سے باہر نکلے تو اسے پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ مسجد کا ادب بھی کرنا اور پھر مسجد کو صاف بھی رکھنا، اس کو اگر استاد صاحب امیر سنت کی زندگی میں دیکھیں تو آپ اپنی جیب کے اندر جو ہے وہ ایک تھیلی رکھتے ہیں، ایسا ہی پلاسٹک کی کیا ہے تھیلی رکھتے ہیں پولیتھین کی، کہ وہ کیا ہے آپ کو کوئی بھی چیز نظر آئے خس و خاشاک اگر نظر آئے مسجد میں تو فوراً کیا کرتے ہیں اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ انداز رہا ہے، سبحان اللہ، یادگار اسلاف آپ دیکھیں ماشاءاللہ۔ میں ایک آف ایئر بات ہے، میں آنر بتا دیتا ہوں۔ نگران شورا کی آفس میں ہم بیٹھے تھے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نگران شورا جو ہے پڑھ رہے تھے، اور اولئک حزب اللہ کے تحت جو ہے وہ یہ آیت ذکر تھی تفسیر میں، پڑھ رہے تھے استاد، اور جب وہ روایت ختم ہوئی نا تو میں نے نگران شورا سے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ آپ روایت کے ہر جملہ مکمل ہونے پر مجھے مطلب امیر سنت کا چہرہ جو ہے وہ کیا ہے ذہن میں آیا ہے۔ تو یادگار اسلاف ہیں اور بزرگان دین کا جو ایک فیضان ان کو میسر ہے، یہ ہمیں بھی جو ہے وہ عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں لینے اور عمل کرنے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے، آمین۔ میں یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بات بتاتا ہوں اور پھر اس پر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تاریخ بغداد میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے امام بخاری کے پاس کچھ سامان بھیجا، تو شام کو آپ کے پاس کچھ کاروباری لوگ آئے اور 5000 درہم کے نفع پر وہ سامان خریدنا چاہا، تو آپ نے فرمایا آج کی رات ٹھہر جائیں، اور دوسرے دن کیا ہوا، پھر تاجروں کا گروہ آیا اور انہوں نے 10,000 درہم کے نفع کی پیشکش کی کہ ہم 10,000 درہم اس پر آپ کو نفع دیتے ہیں، تو یہ آپ سامان ہمیں بیچ دیں۔ امام بخاری نے فرمایا کل جو تاجر آئے تھے میں نے ان کو بیچنے کی نیت کر لی ہے، چنانچہ آپ نے انہیں ہی سامان بیچا اور ارشاد فرمایا میں اپنی نیت بدلنا پسند نہیں کرتا۔ میں قربان جاؤں، یہاں تو مطلب لوگ سودا ہوا سودا، یعنی ایک تو کیا ہے کہ خالی بات چیت ہوئی ہے، اس وقت بات چیت ہوئی تھی، کوئی ڈیل ڈن نہیں ہوئی تھی، سودا پورا کیا ہے طے نہیں ہوا، ایسا ہی تو پھر بھی آپ جو ہے وہ اپنی بات کے اوپر آپ فرماتے میں نے نیت کر لی وہیں بیچوں گا تو کیا ہے انہی کو جو ہے وہ دوں گا، حالانکہ دوسروں کو بھی اگر آپ دے دیتے تو یہ شرعاً غلط بھی نہیں تھا، لیکن ہمارا آپ دیکھیں حال کیا ہے، وہ گاڑی بندے نے بک کروائی ہو، بکنگ کے اوپر گاڑی جو ہے نا لی ہو، ان کو کوئی اور اس سے پروفٹ والا جو ہے مل جائے
تو ایک تعداد ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ سلپ ہو جاتی ہے. پہلوں کو بتائیں گے آپ کے لیے ہم گاڑی کا انتظام کر دیتے ہیں، تو اگر آپ نے گاڑی کا انتظام کرنا وہ خود بھی کر لیں گے. اور پھر عین موقع پہ آ کے کیا کرتے ہیں بعض اوقات جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، جی نہیں یہ نہیں ہے. یہ کل ہی ہوا ہے، جو ہفتہ وار اجتماع ہمارا دعوت اسلامی کا ہوتا ہے تو مختلف علاقوں سے گاڑیاں آتی ہیں. تو ہمارے علاقے کا بھی گاڑی والا ایک جو ہے نا وہ 2-4 افراد ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں. تو اب وہ فون کیا ان کو کہ بھائی اجتماع میں جانا ہے. بولا میں آپ کو گاڑی کا انتظام کر دیتا ہوں، میری گاڑی صحیح نہیں ہے. اچھا. میں آدھا گھنٹہ ویٹ کیا، پھر اس کو فون کیا، بولا 2 منٹ رکیں. 2 منٹ کے بعد پھر فون کیا، بولا 3-4 سے رابطہ کیا ہے، سب کی بکنگیں اور آگے پیچھے گئے ہوئے ہیں، گاڑی ہو نہیں سکتی. اور تھوڑی دیر کے بعد ہی گلی سے پوری گاڑی بڑی ہوئی ہے، وہی حضرت گزر رہے اور کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ گاڑی خراب ہو گئی ہے. مطلب یہ کہ وہ معاملہ یہ ہے نا، ہمارے یہاں آئیں گے تو ہمارے تو ایک اچھی ہے جو نا وہ حساب بندہ کرتا لگا ہوا ہے اور اسی سے چلیں گے. لیکن اب وہاں ہو سکتا ہے کچھ ایکسٹرا ہو گیا ہو اور زیادہ ہو گیا ہو، ایسے معاملہ ہوتا رہتا ہے. بس کل تو مطلب گاڑیوں کا واقعی بڑا شارٹیج تھا. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. میں کراچی کی یہاں بات کر رہے ہیں، تو یہ مسلمان کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. مسلمان وعدے کا پکا اور بات کا سچا ہوتا ہے. یہ پہچان ہونی چاہیے کہ بات کی ہے تو سچ بات کی ہے، اور اگر وعدہ کیا ہے تو کیا کیا ہے، پکا وعدہ کیا ہے. اور وہی وعدہ کرنا چاہیے جس وعدے کی دین اسلام نے اجازت دی ہے. اور اگر کوئی ایسے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ جو دین اسلام کی تعلیمات کا خون کرتے ہوئے وہ ہو رہے ہیں، تو نہ وہ وعدہ ہے اور نہ ہی اس کو کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے. ایون کہ قسم بننا کوئی ایسی کھا لے کہ جو اللہ رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کا معاملہ اور اس پر قسم کھا لے کہ میں یہ کروں گا، تو حکم شریعت یہی ہے اس کے لیے کہ قسم توڑے، کفارہ ادا کرے، توبہ بھی کرے. وہ کام نہ کرے اب میں نے قسم کھا لی تو کام کر کے چھوڑوں گا، یہ نہیں. یہ ہمیشہ جو ہے ہمیشہ ذہن میں رکھے. تو اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اور امام بخاری کی عاجزی کے اوپر اگر ہم بات کریں تو یہ بھی اپنی مثال آپ تھی. آپ کی سادگی کی بات کریں تو یہ بھی جو ہے اپنی مثال آپ تھی. آپ کے روزگار کی بات کریں، مطلب آپ کی پسند کی بات کریں، آپ کی نصیحتوں کی بات کریں، آپ کی امامے کی بات کریں، بارگاہ رسالت سے ہونے والے انعامات کی بات کریں، مطلب کیا کیا بات کریں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہے جو ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیں بھی جو ہے نا یہ عمل کرنا چاہیے. میں چاہوں گا یہاں جو ہے وہ آپ کی عاجزی کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ ذکر ہم شامل کریں. ابراہیم بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟ سلمان بھائی وہ جو ہماری بات چلتی ہے میں انشاءاللہ اس کو لیتا ہوں. جو ہماری بات چل رہی تھی کہ موقع پر جو ایک طرح سے تبدیل ہو جانا اور پہلے سے ایک بات طے، اور جو ہم اس تناظر میں بات کر رہے تھے، ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی تو وہ شخصیت ہیں کہ انہوں نے اپنی مبارک زندگی کے اندر وہ عظیم جو ہے وہ نمونہ پیش کیا ہے اپنی مبارک زندگی میں کہ اگر ان کی سیرت کو دیکھیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی ایک سفر میں تھے اور وہ سمندر کا سفر تھا، بحری سفر تھا. تو آپ کے قریب جو ہے نا ایک صاحب تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ دوران سفر آپ کے ساتھ ہی تھے. تو انہوں نے اظہار محبت اور یوں خدمت کرنے لگے نا، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے اپنائیت ہو جاتی ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی گفتگو جو ہے وہ اپنائیت کے ساتھ شروع کی. اور اس دوران میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بھی اظہار کر دیا کہ میرے پاس 10,000 درہم جو ہے وہ اس سفر میں موجود ہیں. وہ جیسے کسی پر ایک اعتماد سا ہو جاتا ہے. تو اس کو یہ بھی پتہ چل گیا. اب یہ رات گزری، رات کو سوئے اور صبح جو اٹھے نا، تو ان صاحب نے جو ایک شور شرابہ مچا دیا کہ میرے 10,000 درہم جو ہے وہ گم ہو گئے. اللہ. اب جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس وہ 10,000 درہم کی تھیلی امام صاحب کے پاس تھی اور وہ ان کے ذاتی تھے یقیناً. تو جب شخص نے جب یہ شور شرابہ شروع کیا اور اس کی جو ہے وہ تلاش شروع ہوئی کہ دیکھا جائے بھائی کہاں ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے چپکے سے وہ تھیلی جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈال دی. اب جب تلاش شروع ہوئی تو وہ نہ ملنی تھی، نہ ملی. تو پھر جو ہے وہ کچھ وقت گزرا تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی سے کہنے لگا کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ میرے پاس اتنی مالیت کے جو ہے وہ رقم موجود ہے، 10,000 درہم موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ میں نے سمندر کے اندر ڈال دی. لگا کیوں؟ فرمانے لگے ایک ثقافت اور ایک عزت ہی تھی جو اتنی پوری عمر میں گزاری ہے. اللہ اکبر. تو وہ اس 10,000 درہم کے عوض میں اپنی ساری عزت بیچ دیتا کیا؟ اللہ. تو ہم یہ دیکھیں کہ انسان کو اپنی عزت کا تحفظ کیسا کرنا چاہیے.
فرمایا کہ ہمارا شعبہ ہی وہ ہے کہ ہم کسی سے حدیث پاک لیتے ہیں تو اس کی پوری زندگی کو کھنگالتے ہیں کہ وہ تام و ضبط ہے، اخلاق کا کیسا ہے، پھر اس کے جو ہے وہ کہ کوئی جو ہے وہ بددیانتی کے معاملات تو نہیں ہے. تو یہ تو پوری عمر کی میری کمائی ہے، میں ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ میری ثقافت مجروح ہو جاتی تو میں 10,000 کے عوض جو ہے اپنی ثقافت مجروح کر لیتا، اپنی عزت جو ہے وہ گنوا دیتا، تو یہ مجھے منظور نہیں ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے وہ 10,000 درہم اگرچہ پانی کے اندر ڈال دیے لیکن اپنی عزت بچا لی. ہم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو چند پیسوں کی خاطر بسا اوقات انسان جو ہے وہ اپنی عزت یوں کہیں کہ نیلام کرنے پر تیار ہو جاتا ہے. تو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگان دین نے تو جو ہے وہ اپنی عزت کے تحفظ اور اپنی عزت بچانے کے لیے ایسے ایسے کام بھی کیے ہیں. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی مبارک سیرت پر ایک بات تھی جو کہ مجھے بڑی انسپائر کر رہی تھی، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. آپ رحمۃ اللہ تعالی کی عاجزی کے حوالے سے یہ ایک واقعہ جو ہے آپ کی سیرت کے اندر ارشاد الساری کے حوالے سے لکھا ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ بخارا کے قریب ایک مسافر خانہ تھا، اس کے لوگ جو ہے وہ اس کو تعمیر کر رہے تھے. تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ اینٹیں اٹھا کر کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے وقت کے امام جو ہے وہ آپ ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ میں لگا رہا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، قیامت کے دن یہ عمل بھی مجھے فائدہ دے گا. تو مقام اور مرتبے میں بعض اوقات بندہ بڑھ جاتا ہے تو وہ بسا اوقات کوئی اس طرح کا کام کرتے ہوئے تھوڑا شرما رہا ہوتا ہے. اب مسجد کے امام صاحب میں سودا سلف لینے کے لیے بازار جا رہا ہوں تو کیسا لگے گا؟ بھائی اپنا ہی سودا سلف لینے کے لیے جا رہا ہوں، اپنا ہی کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے پھٹا ہوا کپڑا سلیا کرتے تھے، اپنے مبارک نورانی ہاتھوں سے مبارک جو ہے وہ نالین اقدس جو ہے وہ سلیا کرتے تھے، اپنے مبارک ہاتھوں سے بکری کا دودھ دھو لیا کرتے تھے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس طرح عام شخص کوئی اپنے گھر کے اندر کام کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح کام کیا کرتے تھے. اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی جو ہے وہ مدد کر دیا کرتے تھے. تو ہم اگرچہ مقام اور مرتبے کے حوالے سے چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، اگرچہ ہمارا مقام مرتبہ کچھ دے دیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی عزت دے دی ہو، تو کوئی ایسا اپنا ذاتی کام کرنے میں کوئی شرم اور جھجک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عاجزی اور انکساری کا پیکر ہونا چاہیے بندہ. سبحان اللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کو ککڑی بہت پسند تھی. آپ نے ایک زمین کا ٹکڑا تھا جس کا آپ کو سالانہ 700 درہم جو ہے وہ رینٹ ملتا تھا. تو بعض اوقات وہ جو آپ کا کرایہ دار تھا وہ دو ککڑیاں جو ہے وہ ساتھ لے آیا کرتا تھا. تو امام بخاری کو ککڑی بڑی پسند تھی، آپ اس کو خربوزے پر ترجیح دیتے تھے. اس سے پتہ یہ چلا کہ خربوزہ بھی کیا ہے، بہت پرانا پھل ہے خربوزہ. اور خربوزے کا غالباً حدیث شریف میں بھی جو ہے وہ ذکر آیا ہے. تربوز اور خربوزہ یہ دونوں مطلب ان کا ذکر کیا ہے ملتا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کو ککڑی لانے کی وجہ سے ہر سال 100 درہم دیا کرتے تھے. میں جس پوائنٹ کو لینا چاہ رہا ہوں صرف وہ یہ ہے کہ جیسے اس میں سے ہے نا کہ امام بخاری اسے خربوزے پر ترجیح دیتے تھے. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی پسند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک پسند تھی اس کے سانچے میں ڈھالنے کی اگر کوشش کریں تو کیا یہ مشکل ہے؟ ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ہم کوشش کریں تو ہو سکتا ہے. جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے بڑے شوق سے کدو شریف کھا رہے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کو کیسے شوق ہوا؟ کہا کہ ایک دفعہ پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں سالن لایا گیا اور اس میں کدو شریف بھی تھے اور آپ شوق سے جو ہے وہ کدو شریف تناول فرما رہے. تو اس دن سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی. تو جب پیارے آقا علیہ السلام سے ہماری محبت ہو جائے گی نا اور ہم محبت کو بڑھانے کی کوشش کریں گے تو پھر آقا کی پسند صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پسند ہو جائے گی. تو لہٰذا جو ہے محبت رسول کو بڑھانا چاہیے اور پھر محبت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ محبت بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بڑھانے کی کوشش کی جائے تو یہ بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. نہیں تو مدنی چینل کے ناظرین سے کہوں گا کہ تجربہ کر لیں. کیا بات ہے. نبی پاک علیہ السلام کی محبت بڑھانے کی کوشش کریں اور پھر محبت جو ہے وہ بڑھانے والے امور اختیار کریں. مثلاً درود شریف کی کثرت کریں اور نعتیں سنا کریں اچھے نعت خان کی آواز سے. تو انشاءاللہ اچھا پھر پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کا مطالعہ کیا کریں
اور خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیا کریں. کیا بات. تو یوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بڑھ جائیں گے تو محبت رسول میں بھی اضافہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. درود پاک کی فضیلت درود کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو بندہ درود و سلام کی کثرت کرتا ہے اس کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ درود پاک کی تاثیروں میں سے ایک تاثیر بھی ہے، فوائد میں سے ایک فائدہ بھی ہے. جی. تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ درود و سلام کی کثرت بھی کرنی ہے. سبحان اللہ. لوکی سے تڑپ دل عشق محمد میں تڑپ ہردم سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. لوکی کی بات کی آپ نے سر کی سبزیوں میں بڑی مزے کی ہوتی ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں. صحیح. امیر السنت کو جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے سٹیمڈ لوکی جو ہے وہ کھاتے ہوئے. اچھا مجھے لگا کہ یہ کھانا آسان نہیں ہوگا، لیکن آپ یقین مانیں ایک مرتبہ قسمت کھل گئی اور مجھے وہ ایک پیس یا دو پیس کھانے کے لیے کیا ہو گئے مل گئے اور میں نے وہ کھایا. صاحب آپ یقین مانے واقعی مزہ آ گیا. میں تو اس پوائنٹ پر آ گیا کہ بھئی اگر روز ملے تو کیا ہو بندہ روز کھا لے. یعنی لوکی تھی اور وہ کیا تھی سٹیم میں جو ہے پکی ہوئی تھی اور بڑا مزیدار ٹیسٹ تھا اس کا. اچھا لوکی مختلف ہوتی ہے. اچھا کچھ سبزی کے کیا ہے پودے ہوتے ہیں، کچھ کی کیا ہوتی ہے بیل ہوتی ہے. جیسے ٹماٹر کا کیا ہوتا ہے پودا، پیاز کا کیا ہوتا ہے پودا، لہسن کا کیا ہوتا ہے پودا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں بھنڈی کا کیا ہوتا ہے پودا. لوکی کی کیا ہوتی ہے بیل. کریلے کی بھی کیا ہوتی ہے بیل. اور ترئی کی بھی کیا ہوتی ہے بیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لوکی جو ہے یہ مختلف طرح کی ملتی ہے. بعض اوقات گول لوکی بھی ہوتی ہے اور بعض جگہوں پر کیا ہے یہ تھوڑا اس کی لمبائی کی صورت میں بھی یہ اس شکل میں پایا جاتا ہے یہ. اور بڑا مزہ ہے اس کو کھانے میں. اللہ نصیب فرمائے اس کو ویسے ہی پکا لیں. پکانے والا بندہ اگر ہو نا جس نے اس کو طریقے سے پکایا ہو تو آپ مطلب چھوڑے نا یقین مانیں. سبزی کا مسئلہ یہ ہے کہ سبزی سب کو پکانی نہیں آتی. تو جو واقعی سبزی پکاتے ہیں تو وہ جب بندہ کھاتا ہے تو ابھی جیسے میں بات کروں تو مجھے شملہ مرچی اور آلو یاد آ رہا. یہ بھی میں نے یہاں فضان مدینہ میں کھایا. اس ٹائم میں یعنی ایک نے جو ہے وہ بنائے تھے اور وہ کھایا اور مطلب کیا ٹیسٹ تھا اس کا. اللہ میری تو اماں بھی ویسے میری ماں بہت مزے کے کھانے جو ہے بناتی ہیں، جو بھی بناتی ہیں کمال ہی مطلب ماشاءاللہ کرتی ہیں. لیکن بعض اوقات بچے ہوتے ہیں نا وہ نہیں کھاتے، میں یہ نہیں کھاؤں گا میں وہ نہیں کھاؤں گا. جیسے بچپن میں بھنڈی مطلب نہیں کھاتا تھا، بینگن بھی جو ہے نا وہ نہیں کھاتا تھا، لیکن اب الحمدللہ کیا ہے بھنڈی بھی کھاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بینگن بھی کھاتے ہیں. تو یہ حکمت عملی بعض اوقات اپنانی ہوتی ہے. بچوں کو ایک دفعہ جو ہے وہ کھلانا ہوتا ہے اور اس کے بعد بچہ جو ہے ٹرینڈ پہ آ جاتا ہے، ٹریک پہ آ جاتا ہے. ہم نے استاد صاحب کیا کیا بلوچستان میں، ہم 12 ماہ کے قافلے میں بلوچستان کا علاقہ ہے تھانہ سارونا، یہاں پر تھے یا یہ خزدار کے کہیں قریب قریب تھے. ان دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر تھے نہ، یہ شاید خزدار کی طرف اسی پٹی میں تھے. تو ہمارا بھی ذہن بنا آج کیا کرتے ہیں لوکی پکاتے ہیں. واہ لے جی استاد صاحب ادھر گئے بازار میں جا کے لوکی لے آئے. بلوچستان میں بھی زرعی زمین کی کمی نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے. الحمدللہ زراعت جہاں ہوتی ہے وہاں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے اللہ کے فضل سے. مطلب آپ بولے ہزاروں ایکڑ پر کیا ہیں فصلیں لگی ہوئی ہیں اللہ پاک کی رحمت ہے. بالخصوص یہ ادھر آپ آ جائیں نا یہ ڈیرہ اللہ یار جھٹ پٹ، مطلب یہ ادھر سے لے کے اوستا محمد جعفر آباد یہ سارا جو آگے علاقہ ہے یہ
ایگریکلچرل مطلب پورا علاقہ ہے. اسی طرح یہ تھانہ سرونا کا جو میں علاقہ آپ کو بتا رہا ہوں, یہاں پر جس طرح ایک سنگ مرمر یہاں کا بہت مشہور ہے, یہاں پر بھی ایگریکلچرل کیا ہے فیلڈ موجود ہے, مختلف جگہوں پر کیا ہے کاشتکاری ہو رہی ہے. تو بہرحال وہ بلوچستان میں تھے ہم لوگ قافلے میں, 12 ماہ کا قافلہ تھا. تو یوں لوکی بنانے کا, دال اور لوکی بنانے کا ہمارا ذہن بن گیا. میں جناب علی یوں اس قافلے میں تھا, تو وہ کھانا بنانے کی ذمہ داری مجھے بھی مل گئی. ہم نے کیا کیا, اس کو مطلب کاٹا اور یوں کر کے صحیح. اچھا اس کا چھلکا نہ اتارنا ہوتا ہے, لوکی کا چھلکا کیا کرنا ہوتا ہے, اتارنا ہوتا ہے. ہم نے چھلکا اس کا جو ہے وہ نہیں اتارا, مطلب بس وہ یوں ہی وہ تھا. اب جناب میں پکا رہا ہوں اور کھانا ہے کہ یہ کیا پک ہی نہیں دے رہا. اللہ اکبر. یعنی پکا کے اسٹائل بھائی مجھے بولے بھی یہ اتنا ٹائم لگے گا. میں نے کہا یار یہ نا گل نہیں رہا نا, یہ مطلب آپ اس کو چکھیں, اس کو مطلب ٹیسٹ کریں تو کیا ہے گلا ہوا نہیں. تو اس وقت موبائل بھی نہیں ہوتے تھے کہ ورنہ بنا فون کر کے پوچھ رہے پوچھ رہے بھی کیسے بنے گا. تو پھر وہاں ہمیں پتا چلا کہ یہ لوکی کا جو چھلکا ہے نا یہ گلتا نہیں ہے, یہ اب اس کو یوں ہی جو ہے وہ کھانا پڑے گا. واہ واہ واہ. تو یوں ایک لوکی سے مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا. کھانے حضرت بھی بڑے ٹیسٹی بناتے ہیں ماشاءاللہ. آپ نے تو ابھی تک کھایا نہیں نا, سنا ہوا آپ نے. چلے قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ بنائیں گے. اللہ برکت عطا فرمائے اور امام بخاری کا فیضان اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اور جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ساتھ اور جس حسن اخلاق کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مبارک زندگی کو گزارا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انہی مبارک اندازوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو بیان ہوا آپ کا علم حدیث سے محبت کا بیان ہوا, آپ کا جو ہے وہ آپ کی ہم نے جو ہے وہ غذا کا بیان فرمایا, آپ کی رزق حلال اور شبہات سے بچنے کا ہم نے بیان کیا, آپ کے علم دین کے لیے ٹریول کا, سفر کا, اساتذہ کے سامنے ذان و تلمس طے کرنے کا جس طرح بیان ہوا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا, نفلی عبادت کا, روزوں کا اور تلاوت قرآن کا, پورا قرآن ایک جو ہے وہ رمضان شریف میں ختم کرنا, روزانہ ایک ختم قرآن, اس کا جو ہے وہ ہم نے بیان سنا. اور الحمدللہ رب العالمین آپ کی پسند کا بھی ہم نے جو ہے وہ بیان سنا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی پسند تھی, تو اس لیے آپ نے بھی کیا کر لیا, اس کو اپنی پسند بنا لیا. تو یہ ہمارا آج کا جو ہے یہ پروگرام رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ اچھی باتیں جو ہم نے بیان کی ہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے ہمیں بھی ان کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ شامل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے اللہ ہم سب کو متمتع اور فیض یاب فرمایا. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, صلوات اللہ علیک, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, صلوات الله عليك. قصد فیل سے آدم گنج بخش فیض عالم, صدقہ ہے باب آدم, دور ہو سبھی کے رنج و غم. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, صلوات اللہ
شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے